السلام علیکم دوستو، آج کل ترکی کے ڈرامہ سیریل ارطغرل ہر ایک کی زبان پر ہے اور یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی خلافت عثمانیہ سے واقف ہو گیا ہے۔ خلافت عثمانیہ نے تقریباً 650 سال تک حکومت کی اور دنیا کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھلا اسلام کے دشمن اس خلافت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ تو دوستو، یہودیوں اور مغربی طاقتوں نے صدیوں کی مخالفت اور سازشوں کے نتیجے میں بالآخر 1923 کو سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا۔ دوستو، بات کی جائے سلطنت عثمانیہ کی تو آج سے ایک صدی قبل سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار تھے۔ خلافت عثمانیہ کا دارالسلطنت استنبول یعنی قسطنطنیہ تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے ایک عرصہ تک خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور آج ان سب ممالک کی کیا حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتاتürk نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ اس وجہ سے اسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل کیا ہے اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی کیوں خوفزدہ ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ دوستو، معاہدہ لوزان کی شرائط یہ تھیں: نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کے تمام اثاثے اور جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا تھا۔ نمبر 4، پیٹرول کے لیے ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ ترک صدر طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی کی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر طیب اردگان کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی
یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل منظم صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو اس کا آبرومندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرات رکھتا ہو۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی عظمت اور شان کا ایک سنہری دور تھا، مگر اپنوں کی بغاوت اور غیروں کی سازشوں نے اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھیر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔